بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم پرانے وقت کا انسان اور دور حاضر کا جو انسان ہے اس کا تھوڑا سا کمپیریزن اور موازنہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ پرانے وقتوں میں انسان اتنا زیادہ جدید نہیں تھا۔ جو سہولیات آج ہم استعمال کر رہے ہیں وہ ان لوگوں کے پاس نہیں تھی۔ ذرائع آمد و رفت نہیں تھے۔ دنوں کا سفر جو آج ہم گھنٹوں میں یا منٹوں میں کر رہے ہیں، پرانے وقتوں کے لوگ بہت زیادہ کٹن سفر طے کیا کرتے تھے۔ بعض اوقات ایک منزل سے دوسری منزل تک پہنچتے پہنچتے رستے میں ہی انسان ختم ہو جاتا تھا، ہمت ہار دیتا تھا۔ آج اس انسان کے برعکس ہمارے پاس بہت زیادہ سہولیات ہیں، ہمارے پاس جدید ترین ذرائع آمد و رفت ہیں۔ بجلی کی رفتار سے چلنے والی ٹرینیں، جہاز اور گاڑیاں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اور تو اور انسان نے چاند اور تاروں پر کمندیں ڈال دی ہیں۔ انسان اتنا جدید ہو گیا ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہوئے انسان کو محض ایک ویڈیو کال کے ذریعے سے وہ دیکھ سکتا ہے، اپنی بات اس تک پہنچا سکتا ہے اور اس کی بات کو سن سکتا ہے۔ اسی طرح سے مواد ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا ہو تو یہ بھی کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے۔ اب اس ساری جدت میں نقصان کیا اٹھانا پڑا کہ انسان نے یہ سب کچھ حاصل تو کر لیا مگر وہ کسی دوسرے انسان کے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا سکا۔ انسان نے انسان کی اہمیت کو کھو دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ اس جدت نے انسانوں سے انسانوں کی محبت کو ختم کر دیا ہے۔ لیکن ایک بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ انسان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ چاہے انسان نے اس دنیا میں آنا ہو یا جنازے کی شکل میں اس دنیا سے جانا ہو، اسے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ سائنس کی یہ ترقی اس کے کام نہیں آتی، انسانوں کے بغیر اس کی یہ منازل طے نہیں ہو سکتی۔ اب انسان سے انسان کا جو تعلق ہے، مین ٹو مین ریلیشن شپ، اس کے لیے ہمیں چاہیے کیا، کس چیز کی ضرورت تھی جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ دیکھیں، آج اگر آپ نے ویڈیو کال کے ذریعے کسی سے بات کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس پہلے اینڈرائڈ موبائل ہونا چاہیے، پھر انٹرنیٹ یا وائی فائی کا کنیکشن ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے پاس موجود ہوں گی تبھی آپ دنیا کے کسی کونے میں بیٹھے ہوئے انسان کے ساتھ اپنا ربط قائم کر سکتے ہیں۔ لیکن انسان کے دل میں گھر بنانے کے لیے نہ تو ہمیں اینڈرائڈ موبائل فون کی ضرورت ہے، نہ ہمیں سیٹلائٹ کی ضرورت ہے، نہ ہمیں انٹرنیٹ کنیکشن کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں ضرورت کس چیز کی ہے؟ صرف بہترین اخلاق کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کی اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے۔ اکثر شادی بیاہ کے فنکشن جب آتے ہیں تو انسان اکڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو معصوم سا چہرہ دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے، لیکن وہی معصوم چہرہ کبھی کسی سے ناراض ہے تو کبھی کسی سے ناراض ہے۔ اکثر جب فنکشنز گھروں میں آتے ہیں تو لوگ رس کے بیٹھ جاتے ہیں، ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، جنازے چھوڑ دیتے ہیں، شادیوں میں جانا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ انسان کی فطرت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس فطرت پر پیدا نہیں کیا جو کچھ آج ہم نے اڈاپٹ کر لیا ہے۔ یہ جتنی جدت کی باتیں میں نے آپ کو کی ہیں یا اس سے بڑھ کر، اسی نے انسان کو اتنا کرخت اور سخت بنا دیا ہے۔ انسان کسی عہدے پر بیٹھا ہو تو وہ اپنے آپ کو فرعون سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے اندر ایک روب اور اکڑ سی آ جاتی ہے۔ وہ جو سائل اس کے پاس چل کر آتا ہے اس کے لیے بڑا وہ روب دار بن کے بیٹھا ہوتا ہے اور بڑی سختی کے ساتھ اس کے ساتھ بات کرتا ہے، حالانکہ وہ خوش دلی کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ بھی اس کا استقبال کر سکتا ہے۔ ہم نے لوگوں کو ان کے اچھے کاموں پر اپریشیٹ کرنا چھوڑ دیا ہے، داد دینا چھوڑ دیا ہے۔
اگر کوئی جتنا بھی اچھا کام کر رہا ہے وہ جیسے بھی چھوٹے لیول پر ہے یا بڑے لیول پر ہے، ہم لوگ اکثر سکول سے انٹر ہوتے ہیں تو وہاں پر ایک گارڈ کھڑا ہوتا ہے، تو ہم میں سے زیادہ تر لوگ اس کو اگنور کر کے آگے چلے جاتے ہیں، لیکن اگر ہم انٹر ہوتے ہی اسے سلام کہیں تو اس سے وہ بہت زیادہ خوش ہو جائے گا، اس کے دل میں آپ کے لیے احترام آ جائے گا۔ جب کوئی مشکل میں پھنسا ہوتا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اندر ہی اندر سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں اب آیا نا قابو میں، اب اسے پتہ چلے گا۔ تو اس کی بجائے اگر ہم اسے حوصلہ دینے کی کوشش کریں، ہم اسے کہیں کہ چل یار کوئی بات نہیں، مشکلیں انسانوں پر آتی رہتی ہیں، میں تیرے ساتھ ہوں، تو مشکل وقت میں جب آپ کسی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں تو وہ اس کو ساری زندگی یاد رہتا ہے کہ میرے مشکل وقت میں یہ بندہ جو ہے وہ میرے کام آیا تھا، اس نے مجھے حوصلہ دیا تھا۔ آپ اس کی کوئی مدد نہ کریں، آپ اس کو پیسے نہ دیں، آپ اس کا کام نہ کروائیں، صرف اس کو حوصلہ دے دیں کہ یار میں تیرے ساتھ ہوں، یہی کافی ہے۔ تو انسان کے دل میں جگہ بنانے کے لیے ہمیں کسی لمبے چوڑے کھاتے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بینک بیلنس کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، یہ چھوٹے سے 3-4 کام میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ان پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ اور اپنے سے بڑوں کو جب آپ عزت دیں گے تو یقیناً لوگ بھی آپ کو عزت دیں گے اور آپ کا احترام کریں گے۔ سلام میں ہمیشہ پہل کریں، یا کسی بھی اچھے کام میں ہمیشہ پہل کریں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب کسی کے پاس سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جب اس نے ہمیں سلام نہیں کیا تو میں بھی نہیں کرتا، ہم بھی خاموشی کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ کسی جاننے والے کو یا کسی ایسے شخص کو جس کو آپ نہیں بھی جانتے، آپ اس کو جب سلام کہہ دیتے ہیں تو اس سے اس کے دل کے اندر آپ کا ایک مقام بن جاتا ہے، آپ کی ایک عزت بن جاتی ہے۔ دوسری بات جیسا کہ میں نے کہی کہ لوگوں کو اپریشیٹ کرنا سیکھیں، داد دینا سیکھیں، شاباش دینا سیکھیں۔ اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی اچھا کام کر رہا ہوتا ہے تو ہم اس کی نیت پر شک کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ نیت کا حال صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو اچھائی کر رہا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے اس کا کوئی مقصد ہو، یہ کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ اگر کوئی اچھا کام کر کے فائدہ اٹھانا بھی چاہتا ہے تو اس میں آپ کا کیا نقصان ہے؟ آپ اس کو اپریشیٹ کریں، اس کو داد دیں، اس کو شاباش دیں۔ انسان کے جسم کے اندر بہت زیادہ مسلز ہیں، جیسے یہ ہمارے ہاتھ کام کر رہے ہیں، انگلیاں آگے پیچھے کام کر رہی ہیں، آپ کچھ عرصہ کے لیے ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں، ان کو حرکت نہ دیں تو آپ کا ہاتھ جو ہے وہ یہیں پہ جم جائے گا، یہ مسلز جو ہیں یہ کام کرنا چھوڑ دیں گے۔ ہمارے چہرے کے اندر بہت زیادہ مسلز ہیں، وہ صرف اسی وقت ایکٹیویٹ ہوتے ہیں جب ہم مسکراتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مسکراہٹ بھی ایک صدقہ ہے۔ تو ہم نے مسکرانا ہی چھوڑ دیا، ہمارے چہروں کے اوپر ہر وقت ایک عجیب سا خوف اور عجیب سی اکڑ، اور ہم لوگ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ کوئی دور سے ہمیں دیکھتا ہے تو وہ کوئی بات کرنا چاہے بھی تو ہم سے بات نہیں کر سکتا۔ تو ہم جب مسکرانا شروع کر دیں گے تو ایک تو وہ ہمارے مسلز جو ڈیڈ ہو رہے ہیں کیونکہ ہم نے مسکرانا چھوڑ دیا ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائیں گے، چہرے پر رونق آ جائے گی، اور اس سے کیا ہوگا، لوگ آپ کے قریب آتے جائیں گے، آپ سے جب لوگ ملیں گے تو آپ کے دل میں لوگوں کے لیے عزت پیدا ہوگی، اور جو آپ کی مسکراہٹ کی وجہ سے آپ کے پاس آئے گا وہ بھی دل سے آپ کی رسپیکٹ کرے گا۔ تو یہ چند چھوٹے چھوٹے کام ہیں، اگر ہم یہ روزمرہ زندگی میں اپنی عادت بنا لیں تو جو انسان سے انسان کا کمیونیکیشن ختم ہوتا جا رہا ہے وہ بحال ہو سکتا ہے، اور اس سے ہم ایک دوسرے کے دل میں ادب، احترام اور عزت بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو آج میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں یہ انشاءاللہ آپ اس پر عمل کریں گے اور زندگی میں یہ چیزیں آپ کے کام آئیں گی۔ تھینک یو۔